الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمین یا رب العالمین۔ کل ہم نے نام دیکھا تھا اللہ تعالیٰ کا الوکیل۔ کیسے اپلائی کیا آپ نے اس نام کو؟ کیا سر میں درد ہوا تو گولی کھاتے ہوئے آپ نے خود سے کہا کہ اللہ گولی تو کھا رہی ہوں لیکن شفا تو نے دینی ہے، شفا اس گولی میں نہیں ہے، وہ تیرے پاس ہے۔ کوئی اور کام کرنے لگے تو یہ سوچا کہ کر تو میں رہی ہوں مگر اللہ اس کا رزلٹ، اس کا انجام تیرے ہاتھ میں ہے، مجھے تجھ پہ بھروسہ ہے۔ گاڑی میں تو بیٹھ رہی ہوں لیکن مجھے اس جگہ تک پہنچانا یہ نہیں ہے کہ گاڑی میں بیٹھی اور مجھے ڈرائیو بھی کرنا ہوتا ہے تو میں پہنچ جاؤں گی، نہیں اللہ میں نے تو گاڑی چلانی ہے، پہنچانا تو نے ہے۔ چھوٹے سے چھوٹا اور بڑے سے بڑا ہر کام، ہر چیز میں نے اللہ ہی پر بھروسہ کرنا ہے۔ کیا پرندوں کو دیکھا تو سوچا کہ مجھ کو ان جیسا توکل کرنا ہے؟ مجھ سے اچھے تو یہ ہیں جو اللہ کے اوپر کیسا بھروسہ کرتے ہیں، اندھا اعتماد۔ توکل یہ ہے کہ اسباب تو اختیار کیے لیکن بندہ اپنے دل کو اپنے رب کے سامنے ڈال دے، یعنی رب کی مرضی پہ اپنے دل کو راضی کر لے۔ جیسے کہ میت کو غسل دینے والے کے سامنے کیسے میت ہوتی ہے، اس کے ہاتھوں میں کیسے ہوتی ہے، بے حس و حرکت، جو جیسے چاہتا ہے نا اس کو الٹتا پلٹتا ہے، اس طرح ہم اللہ کے ہاتھوں میں ہو جائیں۔ بعض دفعہ انسان زبان سے تو کہتا ہے میں نے صرف اللہ پہ بھروسہ کیا، حالانکہ وہ جھوٹ باندھتا ہے اللہ پہ، اس لیے کہ اگر وہ اللہ پہ بھروسہ کرتا ہوتا تو اللہ کے فیصلے پہ راضی ہوتا۔ تمام شکوک و شبہات کی نفی کر دینا، اپنے تمام معاملات کو اس الوکیل کے سپرد کرنا، یہ ہوتا ہے توکل۔ یہ تو اسی میں تو عبدیت ہے، یہی تو غلامی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان تمام ناموں کی صحیح سمجھ ہمیں دے اور صحیح سے ان کو اپنی زندگی میں اپلائی کرنے کی توفیق دے۔ آج کا جو نام ہے بہت خوبصورت نام اور بہت ڈیپتھ ہے اس نام میں۔ اس نام کو یعنی الفاظ میں بیان کرنا نا بہت ہی مشکل ہے، لیکن یہ جتنے بھی اسماء ہم پڑھ رہے ہیں نا کسی کا بھی احاطہ ہم نہیں کر سکتے کہ پوری طرح ان کو انکمپس کریں، کر ہی نہیں سکتے۔ کچھ کوشش ہے کہ ایکسپلین کر دیا جائے ان کو، مگر یہ صرف ٹرانسلیشن کی حد تک ہی ہو سکتے ہیں، وہ بھی پوری طرح نہیں ہو پاتی۔ مطلب کچھ نام تو ایسے ہیں کہ بالکل ہی حق ادا نہیں ہو سکتا، اور انہی میں یہ جو آج اللہ تعالیٰ کا نام ہم کر رہے ہیں اللطیف۔ اللطیف نام اللہ تعالیٰ کا بہت پاورفل نام ہے۔ یہ لام تو فا سے لطفہ، جو بہت لطف فرمانے والا، شفقت کرنے والا، مہربان، کائنڈ جس کو کہتے ہیں نا، سافٹ، کائنڈ، وہ جینٹل، افیکشنیٹ۔ عربی لوگ جو ہے نا وہ یہ لفظ اسی طرح اسی معنی میں استعمال کرتے ہیں۔ تو اس میں یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو مہربانی ہے نا وہ اس نام میں جھلکتی ہے۔ دوسرا اس کا معنی ہے کہ وہ جو جس کا کوئی ادراک نہ کر سکے، جس کو نگاہیں پا نہ سکے، دیکھا نہ جا سکے، سینسز اس کو سینس نہ کر سکیں، یہ جو ہماری 5 سینسز ہیں نا وہ نہیں اس کو پا سکتی، انٹینجیبل جس کو ہم کہتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کی یہ صفت بھی ہمیں اپنے کاموں میں جھلکتی ہوئی نظر آتی ہے کہ کیسے اللہ تعالیٰ غیر محسوس طریقے سے کاموں کو بناتا چلا جاتا ہے۔ وہ ہڈن ہے، چھپا ہوا ہے، لیکن کیسے اس کی رحمت نے ہمیں گھیرا ہوا ہے۔
تیسرا اس کا جو معنی ہے وہ باریک بین، جو بہت باریکیوں کو جانتا ہے، بہت یعنی مائنیوٹ چیزوں کو جو بالکل چھپی نہیں ہے، بالکل حقیر باریک چھوٹی، یعنی جن کو کوئی اتنی توجہ بھی نہ دے، وہ ان سے بھی پوری طرح باخبر ہے، بندوں کی مصلحتوں کو جانتا ہے، ان کا فائدہ کس میں اس کو جانتا ہے، اور بڑی نازک حکمتوں اور تدبیروں والا ہے۔ تو امام غزالی اس نام کے بارے میں فرماتے ہیں کہ اس اسم کے لائق وہ ذات ہے جو باریک باریک باتیں بھی جو مصلحت کی ہیں ان کو دیکھ کر اور پھر بندے کے ساتھ معاملہ کرتا ہے، یعنی جب کسی کام میں نرمی بھی ہو اور علم میں باریک بینی بھی ہو تب لطف پورا ہوتا ہے۔ تو ابن عباس فرماتے ہیں کہ اللطیف کا ترجمہ حفیٌ ہے، یعنی مہربانی میں کمال کرنے والا، مہربانی کی بھی انتہا کرنے والا، جیسے میں نے جو آپ کو پہلا معنی بتایا۔ اکرمہ فرماتے ہیں کہ بارٌ یعنی محسن، یہ اس کے اس نام کا معنی ہے۔ مقاتل فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے سب بندوں پر مہربان ہے، سب بندوں پر، اور سب بندوں کی ضروریات کو نرمی سے پورا فرماتا ہے، ہر ایک کی۔ اس کی عنایات اور اس کا لطف و کرم اپنے بندوں پر بے شمار ہے، وہ اپنے بندوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرتا ہے، اللطیف وہ ہے، ایسی مہربانیاں کرتا ہے جن کو بندے خود بھی نہیں جانتے، اور ان کی مصلحت کے کاموں کے لیے ایسے ایسے اسباب، ایسی ایسی جگہوں سے چیزیں کام بناتا ہے کہ بندے کو وہم و گمان بھی نہیں ہوتا۔ تو ان ساری جو میں نے آپ کو ڈیفینیشنز بتائی ہیں، ان کو اگر ایک سمری ان کی جائے تو یہ سمجھ لیں کہ اس لفظ میں دو مفہوم ہیں، دو معنی ہیں۔ ایک یہ کہ اللہ اپنے بندوں پر بہت شفقت و عنایت رکھتا ہے، دوسرے یہ کہ وہ بڑی باریک بینی کے ساتھ ان کی مائنیوٹ ٹائنی بالکل ضروریات پر بھی نگاہ رکھتا ہے، جن تک کسی اور کی نگاہ پہنچ ہی نہیں سکتی، اور ان ضروریات کو اس طرح پوری کرتا ہے کہ وہ خود بھی محسوس نہیں کرتے کہ ہماری کون سی ضرورت کب کس نے پوری کر دی۔ اور اس میں صرف ایمان والوں کی نہیں، تمام بندوں کی، تمام مخلوق کی، سب کے لیے اس کا لطف و کرم عام ہے۔ اس کی تدبیریں ایسی ہوتی ہیں کہ لوگ ان کے شروع میں کبھی ان کے انجام کا تصور ہی نہیں کر پاتے، ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا۔ اس کی میں مثال انشاءاللہ ابھی آپ کو دوں گی، لیکن ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ یہ سٹارٹ ہے، اس کا انجام کیا سے کیا ہوگا، کہاں سے کہاں یہ بات پہنچے گی، یہ وہ نہیں جانتے اس وقت جب وہ سٹارٹ ہو رہی ہوتی۔ تو یہ ہے وہ رب جو بڑا ہی لطف و کرم کرنے والا اپنے بندوں پر ہے۔ اب اس نام کے اندر جہاں پہ پہلی جو چیز میں نے آپ کو بتائی کہ مہربانی کرنا، نرمی کرنا، تو اس کی ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اپنے دوستوں کو آگ میں نہیں ڈالے گا، یعنی یہ اس کا لطف خاص ہے جو ایمان والوں کے لیے، اپنے دوستوں کے لیے، کہ وہ ان کو کبھی نہیں آگ میں جلائے گا۔ لطف عام تو ساری مخلوق کے لیے ہے، کہ ساری مخلوق کے ہی وہ قصور دیکھتا ہے، شرک دیکھتا ہے، ان کے گناہ دیکھتا ہے اور جانتا ہے، اس سے زیادہ تو کوئی بھی نہیں جانتا، پھر بھی وہ لطف و کرم کرتا ہے، مہربانی کرتا ہے، جیسے ماں اپنے بچوں پہ کرتی ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے جب بندہ گناہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیتا ہے اپنے قلموں کو روک کے رکھو، ہو سکتا ہے کہ کچھ دیر میں اس کو احساس ہو جائے اور یہ توبہ کر لے۔ اگر وہ توبہ نہیں کرتا تو بس ایک برائی لکھی جاتی ہے، That's it۔ نیکی کا تو آپ کو پتہ ہے نا، 10 سے 70، 70 سے 700، 700 سے بھی آگے بے حساب بھی لکھا جاتا ہے اجر، کہ یعنی کوئی حساب ہی نہیں ہے، تو وہاں پہ جا کے پتا چلے گا کتنا کیا مل رہا ہے، بے حساب لکھ دو اجر۔ تو جب بندوں میں سے کوئی غلطی بھی کرتا ہے
تو اس کا لطف و کرم ہوتا ہے کہ جو ہی بندہ معافی مانگتا ہے وہ اس کو معاف کر دیتا ہے. وہ اتنا لطف و کرم کرنے والا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو جب فرعون کے دربار میں بھیجا تو فرمایا اس سے نرم بات کرنا. کون ہے؟ فرعون، جو مجرموں کا بڑا مجرم، اللہ کا دشمن. اس کے لیے بھی فرمایا اس کے ساتھ نرمی کرنا. کال جو تمہاری بات ہو وہ پولائٹ ہو، نرم ہو. یہ اللہ تعالیٰ کی ہی صفت ہو سکتی ہے. وہ لطیف ہے اپنے بندوں کے اوپر. اور پھر دیکھیں وہ بندوں کے کاموں کو انتہائی پوشیدگی کے ساتھ ان کو کرتا ہے، ان کے اوپر احسان کرتا ہے. جیسے میں نے آپ کو بھی بتایا، یعنی بالکل چھپا ہوا ہے وہ. تو وہ خفیہ یا خفیہ کہہ سکتے ہیں، یا پوشیدہ کہہ سکتے ہیں، چھپے ہوئے کہہ سکتے ہیں. ظاہر نہیں ہے، نگاہ اس تک پہنچ نہیں سکتی. وہ پھر جو جہاں تک نگاہیں جا بھی نہیں سکتی، وہ ان ضروریات کو بھی انسان کی نظر میں اپنی رکھتا ہے، ان ضروریات کو پوری فرماتا ہے، اور ایسے طریقوں سے پوری فرماتا ہے کہ انسان کا وہم و گمان بھی نہ ہو. آپ دیکھیں انسان جب انسان کی کوئی ضرورت پوری کر دیتا ہے، کوئی اس کے ساتھ بھلائی کرتا ہے، تو کسی نہ کسی طرح ضروری اس کو منشن کرتا ہے. ایک گفٹ بھی انسان دوسرے کو دیتا ہے نا تو کہتا ہے اس کو پتا تو چل گیا تھا نا کہ میں نے دیا. اگر نہیں پتا چلا تو میں بتا دوں کہ میں نے دیا تھا وہ آپ کو. کسی کا کوئی کام کرتا ہے نا، چاہے وہ کام اللہ کی خاطر ہی کیوں نہ ہو، وہ انسان بے چین رہتا ہے، پتا چل جائے اس کو کہ وہ میں نے آپ کا کام کر کے دیا. چاہے اشاروں کنایوں میں ہی اس کو بتائے، مگر اس کا جی چاہتا ہے کہ میں بتا دوں کہ میں ہوں کرنے والا. اللہ تعالیٰ تو پوشیدگی کے ساتھ کام کرتا ہے. بندوں کو پتا بھی نہیں چلتا کہ ہمارے کتنے کام کون کر رہا ہے. سبحان اللہ. یہ بات کل میں جب آپ کے لیے یہ پریپیئر کر رہی تھی تو مجھے اتنی پیاری لگی کہ میرے رب تو کیسا ہے کہ تو کس طرح ہمارے کاموں کو سنوار رہا ہے اور ہمیں پتا بھی نہیں ہے. ہمارے کتنے کام تو کیے جاتا ہے، ہماری کتنی ضروریات کو تو پوری کر رہا ہے. تو سامنے نہیں ہے، اور وہ ہماری ضروریات اتنی چھوٹی چھوٹی ہیں، اتنی باریک ہیں کئی، کہ ہم کئیوں کو تو خود بھی نہیں جانتے کہ یہ ہماری ضرورت ہے. چاہے انسان کو دیکھے نا، اکثر چیزوں کا احساس تب ہوتا ہے جس وقت وہ نہیں ہوتی. تو کئی چیزیں ہمیں ملتی ہی جا رہی ہیں ہمیشہ سے، ہمیں پتہ ہی نہیں ان کا. ہماری باڈی میں کتنی ساری ضروریات ہیں، وہ کیسے پوری ہو رہی ہیں، کیا ہو رہا ہے، کون سی وائٹامن. کبھی آپ نے سوچا یہ والی چیز میری باڈی کو چاہیے، اب یہ وائٹامن، یہ پروٹین چاہیے، یہ فلانی چیز کیلشیم چاہیے، یہ چاہیے، ہڈیوں کے لیے یہ چاہیے. کبھی سوچا آپ نے وہ کیسے پوری ہو رہی ہیں؟ اس سے بھی باریک ضروریات ہیں جو پوری ہو رہی ہیں ہمارے اپنے جسموں میں. اور تو باہر کیا دیکھنا، ہم اپنے آپ میں ہی دیکھ لیں. اور وہ خاموشی سے ان کو پوری فرما رہا ہے. اس لفظ کو ذرا اگر سمجھنا ہے نا ہم نے، تو قرآن کریم میں جو مڈل کا ورڈ ہے، مڈ ہے، وہ کون سا ورڈ ہے؟ سورہ کہف میں وَلْيَتَلَطَّفْ. اور وہ ورڈ کس چیز کے لیے آیا ہے؟ کہ جب کیو والے، کہف والے نوجوان جو تھے وہ نیند سے جاگے ہیں، تو انہوں نے ایک سے کہا کہ تم بازار جاؤ اور ہمارے لیے کھانا لے کر آؤ. اور دیکھنا تم ایسے نہ جانا کہ تمہاری وہاں پہ یعنی موجودگی کا لوگوں کو پتا چل جائے، احساس ہو، سینٹر آف اٹینشن نہ بن جانا. اپنا کام کرنا غیر محسوس طریقے سے، تمہاری موجودگی محسوس نہ ہو. وہ چاہتے تھے نا کہ بھئی اگر اس کو بھیج رہے ہیں تو یہ نہ ہو کہ یہ پکڑا جائے اور پھر ہمارے لیے ایک مصیبت ہو. تو ایسے غیر محسوس طریقے سے تم نے اٹینشن ڈرا نہیں کرنی. تم نے وہاں پہ اپنا کام بھی کرنا ہے، لیکن چھپے ہوئے یعنی پوشیدہ طریقے سے اپنا کام کرو کہ تمہارا احساس نہ کسی کو ہو.
سبحان اللہ. یہ لفظ اپنے اللہ کے لیے رکھ کے دیکھیں کہ ایسے کام کرتا ہے کہ کسی کو پتا بھی نہیں چلتا کہ میرے ساتھ یہ مہربانی اللہ نے کر دی. اس کے بعد جب میں نے نماز پڑھی نا تو وہ اتنے پیار سے پڑھی کہ اللہ پاک تو واقعی یہ صرف تیری صفات ہے، کسی اور میں ہو نہیں سکتی. تو کہاں کہاں مہربانیاں کرتا ہے. نہ ہمیں ساری زندگی، شاید ہم قبر میں بھی چلے جائیں ہمیں احساس ہی نہیں ہوگا، ہمیں پتہ ہی نہیں چلے گا ہمارے رب نے کدھر کدھر مہربانیاں کر دی. قربان جائیں ایسی ذات پہ، اتنا احسان کرنے والا ہے کہ انسان کو پتہ بھی نہ چلے تو میرے اوپر کوئی مہربانی کر رہا ہے. ایسا بھی کوئی ہوتا ہے، کوئی اور ایسا ہوتا ہے کہ مہربانی کرے اور پتہ بھی نہ چلے، اتنی چھپ کے کرے. بعض دفعہ نعمتیں دے کے کرتا ہے، بعض دفعہ بظاہر دیکھنے میں کوئی نعمت نہیں ہوتی، بظاہر دیکھنے میں کوئی تکلیف یا ایسی ہوتی، پر اس کے پیچھے بھی ایک نعمت چھپی ہوتی ہے، خیر چھپی ہوتی. وہ اپنا کام کرتا چلا جا رہا، اس کو نہیں پرواہ یہ مجھے مانتا ہے نہیں مانتا، یہ میرا انکار کر رہا ہے، یہ مجھے میرے ساتھ لوگوں کو شریک کر رہا ہے، میں اس کو دے رہا ہوں اور جا جا کے دوسروں کے دروں پہ سجدے کر رہا ہے، ان کے آگے ہاتھ اٹھا کے دعائیں کر رہا ہے، ان سے مانگتا ہے دیکھو میں اس کے لیے کرنے والا ہوں. وہ خاموشی سے اپنا کام کر رہا ہے. بندوں کے کتنے ہی کاموں کو وہ آسان کر دیتا ہے، کتنی ہی نعمتیں دیتا ہے، ظاہری تو ہیں باطنی بھی نعمتیں ہیں. سبحان اللہ. اور بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے انسان دنیا سے چلا جاتا ہے اور وہ اللطیف اس کی اولاد کے اوپر ایسی ایسی مہربانیاں کرتا ہے کہ اگر باپ خود بھی زندہ ہوتا تو وہ نہیں کر سکتا تھا اپنے بچوں کے لیے جو ایسا خیال وہ اللطیف کرتا ہے. سورہ کہف میں ہی دیکھ لینا، وہ بچے جو تھے جن کا خزانہ دیوار کے نیچے دبا ہوا تھا، باپ ان کا دنیا سے چلا گیا تھا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو کیسے خیال کیا. وہ اللطیف ہے، ایسے مدد فرماتا ہے جہاں تک انسان کا وہم و گمان بھی نہیں ہوتا. ایسے خاموشی کے ساتھ رزق کے معاملات انسان کے چلاتا ہے کہ انسان سوچتا بھی نہیں. اب ہم نے کبھی بیٹھ کے سوچا بھئی کوئی بیج نکل رہا ہے میرے لیے یا نہیں، وہ کہیں گندم پک رہی ہے میرے لیے یا نہیں، اس گندم کو کوئی سورج کی شعائیں مل رہی ہیں یا نہیں، کہیں اس کو پانی کوئی ڈال رہا ہے کہ نہیں. وی ڈونٹ کیئر. ہمیں کھانے سے مطلب ہے، ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں اس بات. وہ کہیں بیج اگا، کہیں وہ نکلا زمین سے، کہیں اس کو کسی نے کاٹا جب وہ تیار ہوئی فصل، کہیں بازار میں آیا، پھر اس کے بعد کہیں ہمارے گھر تک پہنچا. ہمیں اس کے جو پیچھے کتنا لمبا پروسیس ہے ہمیں کو پتہ نہیں ہے. وہ غیر محسوس طریقے سے وہ کرے جا رہا ہے. یہ ہے وہ رب. اس ایسے رب کو اگر انسان پہچانے نہیں تو کتنا ظلم ہے. اللہ تعالیٰ کا یہ نام جو ہے نا 5 دفعہ قرآن میں آیا ہے، اور ہر دفعہ جب یہ نام آیا تو ساتھ آیا اللطیف الخبیر، اللطیف الخبیر. کیونکہ اللہ تعالیٰ اللطیف ہے، وہ یعنی جو انسان کی جو باطنی چیزیں جو سیکرٹس ہیں اس کے سامنے کوئی سیکرٹ ہے ہی نہیں، ہر چیز اس کے سامنے ظاہر ہے. جیسے ظاہر چیز ہوتی ہے ویسے ہی سیکرٹ بھی اس کے سامنے کھلی ہوئی ہے. سمجھ آئی نا، کھلی چھپی باتوں سب کا جاننے والا. تو لطیف میں چھپی باتوں کو جاننا اور خبیر میں کھلی باتوں کو جاننا، اس لیے دونوں نام ہمیشہ ساتھ ساتھ آئے ہیں. تمہاری کوئی ضرورت، تمہارا کوئی مسئلہ چھپا ہوا ہے یا کھلا ہے سب اس کو معلوم ہے، باریک سے باریک بات معلوم ہے. انسان کیا کر رہا ہے، اس کی نگاہیں کدھر جا رہی ہیں، بھٹک گئیں یا اس کی نگاہیں کسی اچھے خیال کے ساتھ کسی چیز کے اوپر پڑی یا کوئی گندے خیال کے ساتھ کسی چیز پہ پڑی، کہاں تک نگاہ گئی ہے، کس نیت کے ساتھ اٹھی ہے، کس نیت کے ساتھ جھکی ہے، سب اتنی باریک بات کو بھی وہ جانتا ہے. اتنی باریک چیز کو بھی وہ دیکھتا ہے کہ ایک چونٹی، کالی چونٹی
کالے پتھر پہ سیاہ رات کے اندر چل رہی ہے، تو اس کی ٹانگیں جو لکیر بناتی ہیں وہ باریک بین اس لکیر کو بھی دیکھتا ہے. ایک بندہ اگر کوئی نیکی کا کام کرتا ہے، اس کے پیچھے نیت کیا ہے یہ بات تو کوئی بھی نہیں جانتا. اس کے اثرات، اس کے ایفیکٹس اس کے کام کے کہاں تک جاتے ہیں یہ کون ریکارڈ رکھ سکتا ہے؟ کدھر کدھر پہنچے، پورے ماحول پہ کیا اثر ہوا. مثلا ایک انسان ہے، مثال کے طور پہ اس کو کسی نے مار دیا، اس کی جو اولاد ہے اس نے جو آ کے عمل کیے، کیوں؟ اس لیے کیونکہ وہ یتیم ہو گئے تھے، جو ان کے اوپر اثر پڑا اس باپ کے جانے کے اوپر، وہ کیا اثرات تھے، کیسے ان کے عمل ہوئے، کہاں تک اس چیز کی ایفیکٹس پڑے آس پاس کے لوگوں پر، سب کو وہ نوٹ کرنے والا ہے. اس چیز کا کوئی ادراک نہیں کر پاتا کہ کتنی دور تک، کہاں تک انہوں نے کیا کرنا تھا لیکن اس واقعے کی وجہ سے کیا نہ کر سکے، ان کے ذہن پہ کیا اثر ہوا، ان کی زندگی میں کیا اثرات پڑے، ان کے معاملات کیسے ہو گئے. سب چیزوں کو وہ جاننے والا ہے، باریکیوں کو. سبحان اللہ. بندے کو اللہ تعالیٰ کی یہ صفت معلوم ہو جائے نا صحیح سے، تو اس کی تو زندگی بدل جائے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن میں اپنی اسی صفت کو لے کر، اللہ لطیف بعبادہ، سورہ شورى میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر لطیف ہے، یعنی اس نے وہ ہر طرح سے کرم کر رہا ہے، ہر طرح سے وہ نرمی کر رہا ہے، مہربانی کر رہا ہے، ہر دم کر رہا ہے اپنے بندوں کے اوپر، تمام بندوں پہ. اور پھر آگے سنیں، یرزق من یشاء، وہ رزق دیتا ہے جس کو وہ چاہتا ہے. یعنی رزق کا ذمہ اس نے لے لیا کہ رزق میرے ہاتھ میں بندوں پہ مہربانی کرتا ہوں، میں جس کو جتنا رزق چاہوں عطا کروں. اس کا مطلب ہے جو بندے اس چیز سے پریشان ہوتے ہیں کہ میرے رزق کا کیا بنے گا، میری جاب، میرا بزنس، میرے اس بارے میں ہر وقت ایک فکر ان کو لگی رہتی ہے، تو تمہارا رب لطیف ہے. وہ فرماتا ہے کہ میں ایسے طریقے سے تمہیں رزق دوں گا جہاں سے تمہیں وہم و گمان بھی نہیں ہوگا کہ یہاں سے مجھے مل سکتا، ایسے طریقوں سے، ایسے ذریعوں سے جہاں سے ایکسپیکٹ بھی نہیں کرتے ہوگے تم، ایسے طریقے بنائے گا. زجاج فرماتے ہیں کہ اللطیف وہ ہے جو سخاوت کرتا ہے اپنے بندوں پر پوشیدہ طریقوں سے، یہ بندے سمجھ ہی نہیں پاتے، ایسی سخاوت ہوتی ہے اس کی. اور اس نام کو سمجھنے کے لیے اگر آپ بہت اچھے طریقے سے اس کو جاننا چاہیں تو یوسف علیہ السلام کی سٹوری بیسٹ اگزامپل ہے اللہ تعالیٰ کے نام اللطیف کی، کہ سٹوری کے آخر میں یوسف علیہ السلام جب سارے مرحلوں سے گزر جاتے ہیں، ساری مشکلات سے نکل کے اب بہت بڑے آدمی بن گئے ہیں، ٹریجرر بن گئے، منسٹر بن گئے ہیں، اور باپ اور بھائی دربار میں پہنچ گئے ہیں، بھائی سجدے میں پڑ گئے ہیں، تو اس وقت یوسف علیہ السلام کیا فرماتے ہیں؟ یہ قرآن کریم میں آیت نمبر 100 ہے سورہ یوسف میں. وہ فرماتے ہیں ان ربی لطیف لما یشاء، میرا رب لطیف ہے جس کے لیے وہ چاہے. یعنی میرا رب جو کچھ چاہتا ہے اس کے لیے بڑی لطیف تدبیریں کرتا ہے، ہر کام کی تدبیر وہ لطیف کرنے والا ہے. مخلوق کی نظروں سے وہ تدبیر بالکل چھپی ہوئی ہوتی ہے، ان کی سمجھ سے بالا تر ہوتی ہے. وہ لطیف جو تدبیریں کرتا ہے، اس بات میں کیا کس طرف اشارہ ہے؟ کہ وہ لطیف ہے جس نے یوسف علیہ السلام کو جب وہ کنویں میں تھے وہاں سے کہاں تخت مصر تک پہنچا دیا.
کہاں ایک بچہ کنویں میں پڑا ہوا ہے تو انسان سوچتا ہے نا اس کا کیا فیوچر، بس یہ تو گیا، اب یہ کوئی اس کا وہ نہیں. کہاں سے اس کو عزیز مصر کے گھر میں پہنچایا، وہاں سے کہاں قید خانے میں پہنچایا، وہاں سے کہاں پھر تخت پہ پہنچا دیا، ایک حالت سے دوسری میں وہ لے کے جاتا رہا. ہر پچھلی سچویشن ضروری تھی اگلی سچویشن میں جانے کے لیے. وہ پچھلی نہ بنتی، نہ کنویں میں ڈالے جاتے تو نہ عزیز مصر کے گھر پہنچتے، نہ عزیز مصر کے گھر پہنچتے تو نہ قید خانے میں جاتے، نہ قید خانے میں جاتے تو نہ بادشاہ کے دربار پہ جاتے. تو پچھلی ہر سچویشن میں ہونا ضروری تھا. مگر اس وقت اس سچویشن میں کوئی ان کو دیکھے تو کیا سوچے گا کہ تو بہت بڑی مصیبت میں، بگ ٹربل. ہاں آئے وہ عزیز مصر کے گھر میں نوکر بن کے رہے، یہ بھی کیا، اس میں کیا اچھائی ہے، اس میں کیا بھلائی ہے. لیکن اس وقت بھی اللہ تعالیٰ تدبیر فرما رہا ہے، وہ ٹیک کیئر کر رہا ہے، اس کی پلاننگ چل رہی ہے، پوشیدہ طریقے سے چل رہی ہے، کیونکہ اس نے وہاں تک پہنچانا ہے، تخت مصر تک. اس کے یہ سارے اسٹیپس ہیں. انسان سمجھ بھی نہیں پاتا کیسے وہ رب کن طریقوں سے حفاظت کر رہا ہے، کیسے رزق دے رہا ہے، کیسے تدبیریں کر رہا ہے انسان کو کسی بڑی بھلائی تک پہنچانے کے لیے. اب کولمبس نکلا تھا، اس نے تو سوچا بھی نہیں کہ وہ امریکہ تک کو ڈسکور کر لے گا. وہ کہاں سے نکلا اور کہاں تک پہنچ گیا. آپ نیومرس ایگزامپلس دیکھ لیں دنیا کے اندر کہ کیا تھا ایک انسان کن حالات سے گزرا اور پھر کہاں تک پہنچ گیا. یہ اللطیف کی صفت ہے کہ وہ کیسے لطف فرمانے والا ہے، کیسے وہ انسان کو مختلف مرحلوں سے گزار کے، جیسے کہ سمجھ لیں کہ آپ نے کسی بڑی زبردست بلند جگہ پہ پہنچنا ہو تو اس سے پہلے تنگ گلیاں بھی ہیں، تنگ دروازے بھی ہیں، تنگ راستے بھی ہیں، راستے میں مشکلات بھی ہیں، مگر ان ساری مشکلات سے گزرنا ضروری ہے اگر آپ نے اس منزل تک پہنچنا، اس ٹاپ تک پہنچنا. اور وہ اللہ تعالیٰ کیسے گزروا رہا ہوتا ہے ان میں سے، کیونکہ اس نے اپنے بندے کو وہاں تک پہنچانا ہے. اب وہ جو بندہ ان رستوں سے گزر رہا ہو اپنی زندگی میں تو وہ تو کیا سوچے گا، آئے ہائے میرے لیے تو مشکلات ہی مشکلات، آئے میرے اوپر کیا اللہ کا لطف و کرم، آئے میرے اوپر کیا مہربانی، میں تو مصیبتوں میں ہی ہوں. نہیں، وہ جان ہی نہیں پایا اپنے رب کو پھر کہ وہ کیسا لطیف ہے، اس نے کہاں تک لے کر جانا ہے. بی بی ہاجرہ کی مثال دیکھے، کیسی مشکلات اٹھائی انہوں نے اس وادی میں، لیکن اللہ نے کہاں مقام دینا تھا. تو یہ یوسف علیہ السلام کی کہانی نا آپ اگر ایک دفعہ پڑھ لیں تو آپ کو اللہ تعالیٰ کا یہ نام اللطیف بہت اچھی طرح سمجھ میں آ جائے گا. اور پھر اس کے بعد اپنی زندگی میں اس کو اپلائی کر کے دیکھیں گے کیسے یہ نام میری زندگی میں کام کرتا ہے. اس کے لیے میں پھر اللہ ہی کے اوپر بھروسہ رکھوں. وہی الوکیل والی بات آ گئی کہ وہ جو بھی میرے ساتھ کر رہا ہے نا اچھا ہی ہے. بھائیوں نے دیکھیں کنویں میں پھینک کے ہلاک کرنا چاہا، اللطیف نے کنویں سے نکال کے عزیز مصر کے گھر پہنچا دیا. عزیز مصر کی بیوی نے جیل بھیج کے ذلیل کرانے کا ارادہ کیا، اللہ کی تدبیر لطیف نے جیل سے نکلوا کے وزارت کی کرسی پہ بٹھا دیا. بھائیوں نے بیٹے کو باپ سے جدا کرنے کا ارادہ کیا، اللطیف نے سارے خاندان کو ایک ساتھ اکٹھا کر دیا. تو اس اللطیف کی جو جیسے اس کی یعنی ہڈن جو پلاننگ ہوتی ہے یا چھپی ہوئی تدبیریں ہیں ساری جو وہ سامان کرتا ہے، اس کا کسی کو بھی وہم و گمان بھی نہیں ہوتا. اور وہ باریک بین ہے نا، تو پھر اگر ہم اس کی اس صفت میں، اس نام کے اندر، اس معنی کے اوپر یقین رکھتے ہوں تو کبھی کسی نجومی کے پاس نہ جائیں، کسی ہاتھ دکھانے والے کے پاس نہ جائیں، کسی فارچون ٹیلر کے پاس نہ جائیں. وہ تو میرے باریک سے باریک باتوں کو جانتا ہے، میری امیجنیشنز کو جانتا ہے، میری ڈریمز کو جانتا ہے، میری فیوچر کو جانتا ہے. فیوچر تو بہت بڑی ایک بات ہے، چھوٹی سے چھوٹی بات کو جانتا ہے جو شاید کسی کے لیے کچھ بھی میٹر نہ کرتی ہو، ان تک کو جانتا ہے. دن میں کتنے خیالات ہمارے ذہن میں ابھرتے ہیں اور ختم ہو جاتے ہیں.
لیکن نا ایک سیکنڈ میں کتنے خیالات آتے ہیں. وہ سب کو جاننے والا ہے, سب پہ اس کی نظر ہے. سبحان اللہ. اور پھر دیکھیں کوئی اس طرح سے باریک بینی سے انسان کو دیکھ رہا ہو تو انسان انکمفرٹیبل ہو جاتا ہے. آپ کو مثلا کوئی غور سے دیکھتا جا رہا ہے, دیکھتا جا رہا ہے, دیکھتا جا رہا ہے, تو آپ تھوڑی دیر میں انکمفرٹیبل ہونے لگیں گے. اگر آپ کے ساتھ کوئی بہت بھی محبت کرتا ہے اور آپ کے ساتھ ہر وقت رہنا چاہتا ہے اور آپ کو دیکھتے رہنا چاہتا ہے تو آپ اس کو بھی برداشت نہیں کر پائیں گے. انسان اپنے بچے کو سے بھی تنگ ہونے لگتا ہے, کہتا ہے تھوڑی دیر کے لیے اس کو ذرا لے جاؤ کہیں. اللہ تعالیٰ ہر وقت ساتھ ہے غیر محسوس طریقے سے. لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار. نگاہیں اس کو دیکھ نہیں سکتی, اس کو پا ہی نہیں سکتی. وہ انسان کے قریب ہے مگر نگاہیں نہیں پا سکتی. وہ نگاہوں کو پا لیتا ہے, نگاہیں نہیں اس کو پا سکتی. تو وہ آل دا ٹائم انسان کی باریک سے باریک چیز کو دیکھ رہا ہے, مگر ایسے نہیں جیسے کوئی پولیس دیکھ رہی ہوتی ہے, جیسے کوئی سرویلنس ہو رہی ہے کہ انسان انکمفرٹیبل ہو جائے. بلکہ کیسے اللطیف میں کیا آتا ہے, نرمی سے, شفقت سے, محبت سے. وہ ایسا نہیں ہے کہ کہیں وہ ہے اور وہاں پہ اس کو ہماری خبریں پہنچ رہی ہیں, ہمارے اعمال اس کے سامنے فرشتے جا جا کے بتاتے ہیں, ورنہ اس کو نہیں پتا. وہ اس کا انسان کا ریکارڈ لے کے جاتے ہیں اور پھر اس کے سامنے رکھتے ہیں تو اس کو پتا چلتا ہے. نہیں, وہ تو ہماری سیکرٹس تک کو خود جانتا ہے. اس نے چاروں طرف سے ہمیں گھیرا ہوا ہے. اس کی صفات کے ذریعے ہم چاروں طرف سے گھرے میں. ہماری ہر فیلنگ کو جانتا ہے. اس وقت میں کیا فیل کر رہی ہوں, اس وقت ہم بیٹھے میں بول رہی ہوں, آپ سن رہے ہیں. تھوڑی دیر کے لیے سوچ کے دیکھیں کہ ہم اس وقت اس کی نظروں میں ہیں. اس وقت وہ ہمیں دیکھ رہا ہے, اس وقت اس کی نگاہ ہمارے اوپر ایگزیکٹ. کتنا پیارا احساس ہوتا ہے نا. اور اگر نماز میں یہ احساس آ جائے میں اس کی نظروں میں اس وقت, اگر بے چینی کے وقت, پریشانی کے وقت یہ خیال آ جائے اس وقت میں اس کی نظروں میں ہوں. اگر کوئی کسی مصیبت میں پھنس جاتے ہیں, کسی مسئلے میں پرابلم میں پڑ جاتے ہیں, اس وقت یہ خیال آ جائے میں اس کی نگاہوں میں ہوں, اس اللطیف کی جو نرمی اور شفقت کے ساتھ اپنی نگاہوں میں مجھے رکھے ہوئے. کتنا پیارا احساس ہوتا ہے. وہ ایسا باریک بین ہے, ایسا کیئر کرنے والا ہے, وہ ایسے انسان کی ضروریات کو پوری کرنے والا ہے. اللہ اکبر. ایسا بھی رب کہیں سے لا سکتے ہو, پھر بھی دوسروں کے در پہ جاتے ہیں, پھر بھی دوسروں سے امیدیں رکھتے ہیں, پھر بھی دوسروں سے ڈرتے ہیں, پھر بھی دوسروں کو کہتے ہیں کہ فلاں بہت نرم ہے اور فلاں بہت وہ ہے. اور اللہ جو اللطیف ہے اس کی مہربانیوں کا کبھی سوچا ہی نہیں. وہ کتنا مہربان ہے, وہ کیسے ہمارے کاموں کو سنوارنے لگا ہوا ہے. کیسے جیسے ایک ماں کو پتا ہوتا ہے نا کہ میرے بچے کی یہ ضرورت ہے, میرے بچے کو یہ پسند ہے, میرے بچے کو یہ ناپسند ہے, وہ یہ کھاتا ہے, یہ پیتا ہے, یہ چیز اس کو نہیں پسند ہے, اس چیز سے ڈرتا ہے, اس چیز کا اس کو شوق ہے. جو بھی ماں کو ساری چیزیں بچے کی اپنی پتہ ہوتی ہیں. اللہ تعالیٰ کو اس سے بھی زیادہ اپنے ہر بندے کی ضرورت, اس کے شوق, اس کی باتیں, اس کے خیالات, اس کو کیا چیز سوٹ کرتی ہے, کیا نہیں سوٹ کرتی, کیا اس کو پسند ہے, کیا نہیں پسند, سب کچھ کا علم ہے, سب کچھ کا علم. اور پھر وہ پرووائڈ کرتا ہے, وہاں وہ چیزیں دیتا ہے جو انسان کے لیے پھر بیسٹ ہوتی ہیں. سبحان اللہ. اسلام کا اثر ہماری زندگی میں کیا ہونا چاہیے. ایک تو ہم یہ سمجھ جائیں کہ میری کوئی بھی سیکرٹ نہیں ہے, اس کو میری ساری سیکرٹس پتہ ہے. دوسری یہ, انسان کبھی چاہتا ہے نا کہ میرے ساتھ کوئی نرمی کا معاملہ کرے, میرے ساتھ کوئی جینٹل ہو, میرے ساتھ کوئی اچھائی کا, مہربانی کا معاملہ کرے. تو یہ یاد رکھیں
کوئی اور ہو نہ ہو، مگر وہ اللطیف ضرور ہے آپ کے لیے، وہ ضرور مہربانی کا معاملہ کرتا ہے. بات یہی ہے کہ ہم نے پہچانا کہ نہیں پہچانا، ہم نے جانا کہ نہیں جانا. اس کا تو لطف و کرم ہو رہا ہے، ہر آن ہو رہا ہے. ہم ہی دوسروں کی طرف نگاہیں باندھ کے بیٹھے، وہاں سے لطف و کرم چاہتے ہیں جو انسان ہمیں نہیں دے سکتے. اور اس رب نے اپنا نام ہی رکھ لیا کہ میں اللطیف ہوں. اس سے زیادہ بات آپ کیا چاہتے ہیں؟ اس سے زیادہ بڑی چیز کیا ہو سکتی؟ اس نے اپنا نام آپ کو بتا دیا، میں جو ہوں لطف و کرم کرنے والا. پھر بھی ہم ڈھونڈتے رہے کہیں اور. پھر اس کا نام یہ، جب انسان سخت سٹریس میں ہوتا ہے نا، کوئی سخت پریشانی ہو جائے تو یا لطیف کو پکارے کہ اے لطیف تو جانتا ہے میری سچویشن، مجھے تیرا لطف و کرم چاہیے، کہ تیرا لطف و کرم میری حفاظت کرے، جہاں سے مجھے پتا بھی نہیں ہے وہاں سے میری حفاظت فرما. اور کبھی بھی اللہ کے ناموں کو لے کر ان کے محاورے بنانا، ان کی مطلب ایسی جو بھی باتیں کرنا جو نازیبہ ہیں، جو اس کی شان کے لائق نہیں ہے، اس کے ناموں کے ساتھ نہ جوڑیں. ہم کبھی کہہ دیتے ہیں لیٹ لطیف، یہ چلو اللطیف نہیں بھی کہا، پھر بھی یہ اللہ کا ایک نام تو ہے نا، اس نام کی رسپیکٹ کریں. بات ہے کہ کوئی چیز یعنی اللہ تعالیٰ کی جو شان کے لائق نہ ہو، وہ اس کے ساتھ ایسوسیٹ کرنا ایک ڈس ریسپیکٹ ہے. کیا؟ تو اس نام کا ورد کرتے جائیں. جب آپ کو پوشیدہ حفاظت چاہیے، جب آپ کو رزق چاہیے کہ ایسی جگہ سے اللہ بس کہیں سے دے، ایسی جگہ سے جہاں سے مجھے بھی نہیں پتا ہو، تو یہ نام بولیں، اس کی تکرار کیے جائیں. وہاں سے مینج کرے گا، آپ کو وہم و گمان بھی نہیں ہوگا، آپ فیل بھی نہیں کر سکتے جہاں سے. اگر ہم ٹرسٹ کریں نا، ہم اس کے اوپر ٹرسٹ کریں کہ ایسا ہوگا، وہ اپنے بندے کے گمان کے مطابق ہے. میں اب یہ نہیں کہوں گی کہ اتنی دفعہ اس ٹائم پہ اتنا وظیفہ کریں. بس جو اللہ کا نام ہے اس کو، جو آپ کو چیز چاہیے اس کے مطابق اس کے اس نام کو پکارتے جائیں. بس آپ جب پکاریں گے، اللہ تعالیٰ اس نام کے مطابق جو آپ کی ضرورت ہے اللہ تعالیٰ پوری فرمائے گا. آج کی جو دعا ہے بہت ہی زبردست دعا ہے، اور یہ نسلوں کی قسمتیں بنانے والی دعا ہے، نسلوں کی کو سنوار دیتی ہے. ایک بزرگ تھے، ان کے بیٹے جو تھے حجاز میں رہتے تھے، وہ اپنے باپ کی کاپی تھے. ان کے بارے میں مشہور تھا یہ حلال اور حرام کا تھرما میٹر ہے، کہ ایک پل میں بتا دیتے تھے نہیں یہ حلال ہے یہ حرام ہے. تو کسی نے ان کے باپ سے پوچھا کہ حضرت آپ کی اولاد اتنی نیک یہ کیسے ہوئی؟ فرمایا حلال کھایا اور ہر نماز کی اتحیات میں یہ دعا مانگی. دعا کیا ہے؟ قرآنی دعا ہے. ربنا ہب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. اے ہمارے رب، ہماری اگر بیویاں ہیں تو وہ شوہر کے لیے، شوہر ہیں تو بیویوں کے لیے کہیں گے، جو بھی اسپاؤسز ہیں، ہمارے جو بھی جوڑے ہیں، اللہ ہمارے جوڑوں کو اور ہماری اولاد کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے اور ہمیں متقین کا امام بنا. یہ دعا یقین کے ساتھ مانگے. تو کہتے ہیں کہ میں یہ دعا کیا کرتا تھا اور یہ سوچتا تھا کہ اگر میرے بیٹے کی یا بیٹی کی گھر کے اندر کسی کے اوپر کوئی آفت آئی، شادی میں کوئی رکاوٹ آتی ہے، رزق کی کوئی بندش ہو جاتی ہے، صحت میں کوئی مسئلہ آ جاتا ہے، کوئی پریشانی آتی ہے، کوئی آزمائش آتی ہے، تو اللہ وہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک تو نہیں رہیں گے نا، پھر میری آنکھوں کو ٹھنڈک تو نہیں پہنچے گی نا پھر. تو اللہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے. تو آنکھوں کی ٹھنڈک میں سب چیزیں ہی آ جاتی ہیں. یہ جب آپ اولاد کو دیکھیں آپ کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں، چاہے ان کے دین ایمان سے، ان کی ویل بینگ سے، ان کی صحت سے، ان کی جو ازدواجی زندگی ہے اس کو دیکھ کر
ان کی جو بھی معاملات ہیں ان سے میری آنکھیں ہمیشہ ٹھنڈک پہنچے، مجھے ہمیشہ ٹھنڈی رہیں. اور اگر ہم یعنی نماز میں سلام پھیرنے سے پہلے اس دعا کو کرتے ہیں تو اور بھی اچھی بات ہے. کیونکہ دیکھیں جب ہم اتحیات میں بیٹھے ہوتے ہیں نا تو سلام پھیرنے سے پہلے تک ہمارا ابھی کنیکشن لگا ہوا ہے، کنیکشن جڑا ہوا ہے. جس وقت ہم نے سلام پھیر دیا تو سمجھ لیں کنیکشن اب ٹوٹ گیا. بے شک اس کے بعد بھی دعائیں ہیں، لیکن جب انسان اللہ اکبر کرتا ہے نا نماز میں تو وہ ایک اللہ کے ساتھ گفتگو کا سلسلہ ہے جو شروع ہو جاتا ہے، بات چیت شروع ہو جاتی ہے. جب سلام پھرتا ہے تو وہ بات چیت اب اینڈ ہو گئی ہے. اب جس وقت اس نے ساری نماز پڑھ لی اور اینڈ میں یہ دعا کر لی ہے تو یہ آخری لمحہ ہے مزدوری پانے کا. اب پوری آپ نے نماز پڑھ لی، ایک مزدوری کر لی اور اب آپ اینڈ میں اللہ سے کچھ مانگ رہے ہیں تو اس دعا سے آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتی ہیں، نسلوں میں صالحیت پیدا ہو جاتی ہے. اللہ غیب کے خزانوں سے صالح اور ایمان والی نسلیں دیتا ہے، ایسی نعمتیں دیتا ہے نسلوں کو کہ پھر ان کے کوئی کام اٹکتے نہیں ہیں. زندگی کے مسائل بھی ان کے حل ہوتے ہیں، ایمان اور یہ سب چیزیں ان کی، یہ سارے مسئلے جن کی ہمیں فکر رہتی ہے نا وہ سارے حل ہوتے ہیں. مجھے تو بہت پسند ہے یہ دعا. اس میں انسان نے تقوی بھی مانگ لیا، اور بلکہ صرف تقوی نہیں، متقین کی امامت مانگ لی. متقین کا بھی امام بنانا، یعنی نیکوکار لوگوں کا ایمان، ان کے بھی لیڈر بنانا. اور اس میں جن لوگوں کے گھروں میں سکون نہیں ہے، میاں بیوی میں محبت نہیں ہے یا آپس میں جھگڑے رہتے ہیں، وہ کثرت سے اس دعا کو مانگے. آپ دیکھیں گے کہ جب آپ بہت اس دعا کا اہتمام کریں گے نا، آپ کی جو یہ میرڈ لائف ہے اس کی جو بھی آپ کی شکایت ہے وہ دور ہو جائے گی. اس دعا میں بڑی تاثیر ہے. آج کا جو ذکر ہے وہ ذکر اتنا پیارا ہے کہ تھوڑے ٹائم کے اندر آپ یعنی بڑی کمائی کر سکتے ہیں. یہ سمجھیں مسلم میں اس کے بارے میں حدیث آتی ہے. حضرت جویریہ ام المومنین ہے جو، وہ بیان فرماتی ہیں صبح کی نماز پڑھنے کے بعد صبح ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس سے باہر تشریف لے گئے اور میں اپنی نماز پڑھنے کی جگہ پہ بیٹھی خدا کا ذکر کرتی رہی. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دن چڑھے واپس تشریف لائے اور میں ابھی تک بیٹھی ذکر کر رہی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا جس حالت میں میں تمہیں چھوڑ کے گیا تھا کیا تم اس وقت سے اب تک اسی حالت میں بیٹھی ہوئی ہو، یعنی ذکر کر رہی ہو؟ میں نے کہا ہاں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے بعد میں نے 4 کلمات 3 دفعہ کہے ہیں. تم نے شروع دن سے لے کے اب تک جو کچھ پڑھا ہے اگر اس کے ساتھ ان کلمات کو وزن کیا جائے تو ان کلمات کا وزن بڑھ جائے گا. لیکن یہ ہوتا ہے علم. جب انسان علم لیتا ہے نا تو یہ ہے فائدے اس کے کہ وہ جو صبح سے بیٹھ کے اور دن چڑھے پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے ہیں، اتنی دیر سے ذکر کر رہی ہیں، تو آپ نے فرمایا یہ کلمہ ایسا ہے جو اس میں 4 باتیں ہیں اس کلمے میں، تو یہ ایسا ہے میں نے اس کو 3 دفعہ کہا ہے. تب 3 دفعہ اس کو کہنے میں یقین کریں 1 منٹ بھی نہیں لگتا. تو اس کا وزن بڑھ جائے گا اس سارا ٹائم جو اتنی دیر تم بیٹھ کے ذکر کرتی رہی ہو. سبحان اللہ. اب کسی کو نہ پتا ہو تو وہ کتنی خیر سے محروم رہ گیا. اب وہ کلمات کیا ہیں؟ سبحان اللہ و بحمدہ، یہ تو ہمیں آتا ہے نا کیونکہ ہم نے یہ تسبیح بھی کی تھی. سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ و رضا نفسہ و زینت عرشہ و مداد کلماتہ. کیا مطلب ہے اس کا؟ سبحان اللہ و بحمدہ، اللہ میں تیری پاکی بیان کرتی ہوں تیری تعریف کے ساتھ. عدد خلقی، کتنی کرتی ہوں، جتنی عدد ہے تیری مخلوق کا. سبحان اللہ. اللہ کی مخلوق تو پتہ نہیں کتنی ہے، کئیوں کا تو پتہ ہے ہمیں، کئی کا تو پتہ ہی نہیں ہے، لا تعداد مخلوق ہے. وَرِضَا نَفْسِهِ، اور میں اللہ اتنی تیری پاکی بیان کرتی ہوں تیری تعریف کے ساتھ کہ جسے یعنی جو تیری رضا کے مطابق ہے.
ورضا نفسی وزنت عرشی، اور پتہ ہے کتنی پاکی بیان کرتی ہوں، کتنا سبحان اللہ و بحمدہ کرتی ہوں، جتنا وزن ہے تیرے عرش کا، سبحان اللہ، عرش عظیم کا وزن سوچے کتنا ہوگا، بہت بڑی بات ہے اس میں جو کہی گئی ہے۔ وَمِدَادَ كَلِمَاتِهِ، اور تیری کلمات کی تعداد کے برابر۔ تو اللہ کے کلمات کتنے ہیں؟ اللہ اکبر، یہ قلم لکھنے لگے تو سارے درختوں کے قلم بنا لو وہ بھی ٹوٹ جائیں گے، سمندر سیاہی بن جائے تو وہ سیاہی بھی ختم ہو جائے گی، اللہ کی باتیں ختم نہیں ہونے والی۔ کتنا بڑا کلمہ ہے یہ، کتنی بڑا ذکر ہے یہ، سوچیں۔ سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ۔ تو 3 دفعہ کہہ لیں گے، گھنٹوں کے ذکر سے زیادہ یہ 3 دفعہ کہنا زیادہ وزنی ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے اس کلمہ کو پڑھنے کی، ہم صبح شام کی بھی اپنی دعاؤں کے اندر اس ذکر کو شامل رکھیں کہ ہم نے یہ ذکر کرنا ہے صبح اور شام، زیادہ تر یہ، اس کے علاوہ بھی آپ کر سکتے ہیں جتنا مرضی آپ، تو ذکر کا تو کوئی یعنی وہ نہیں ہے کہ آپ نے اتنی تعداد ہی ہے کہ آپ نے اتنی کرنی ہے، اس سے زیادہ یا کم نہیں، نہیں، آپ جتنا بھی اللہ کا ذکر کر سکتے ہیں۔ دیکھیں اللہ کے ذکر کے لیے نہ تو کوئی وضو چاہیے، نہ آپ کو کوئی ایسی طہارت اور وہ کا چاہیے کہ آپ پیریڈز میں بھی ہیں تو آپ کر سکتے ہیں، ناپاکی کی حالت میں بھی آپ کو الاؤڈ ہے کرنا۔ تو کیوں نہیں، ہم کہتے ہیں ہم کرنے کے لیے کچھ ہے ہی نہیں، کرنے کے لیے اس لیے نہیں کہ آپ بس یہ سوچتے ہیں کہ یہ اسپیسیفک چیزیں ہی ہیں میں کر سکتی ہوں، اس کے علاوہ نہیں کچھ کرنا، اور تسبیحات اللہ کے اذکار کو تو آپ کچھ سمجھتے ہی نہیں، اس لیے ان کی کوئی ویلیو نہیں سمجھتے، تو اب ہم کریں تو کریں کیا؟ بھائی کیا سب چیزیں ختم ہو گئی؟ اللہ نے آپ کے لیے بھی کوئی چیز رکھی ہے، آپ اپنے ان دنوں کو خالی نہ جانے دیں، کیوں خیر سے محروم ہوتے؟ اپنی زبان کو سارا وقت ہی ذکر سے تر رکھیں۔ ایک کام اور ہم نے کرنا ہے، اور یہ بہت ہی وہ اجر والا عمل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں میں تمہیں ایسا عمل نہ بتاؤں جو تمہاری نماز، روزہ اور صدقہ و خیرات سے بھی افضل ہے؟ کون سا عمل سوچ سکتے ہیں آپ کے جو نماز سے بھی افضل ہوگا، روزے سے بھی اور صدقہ و خیرات سے بھی؟ ہاں؟ کون سا ہو سکتا ہے بتائیں؟ صحابہ نے پوچھا کیوں نہیں یا رسول اللہ؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ یہ ہے کہ لوگوں کے درمیان صلح کروا دو، اور یاد رکھو لوگوں کے درمیان فساد کرنا دین کا صفایا کر دیتا ہے، دین کا صفایا کر دیتا ہے، دین کو مونڈ دیتا ہے۔ فساد کرنا، فساد نہ کرو، اللہ کو فساد نہیں پسند، صلح کرو، صلح کرواؤ لوگوں کے درمیان، اپنی طرف سے ہر طرح سے کوشش کرو کہ صلح ہو جائیں لوگوں کی۔ یہ نہیں کہ کہیں آگ جل رہی ہے تو ہم بھی اور تیل ڈالنا شروع ہو جائیں کہ ذرا اور بھڑکاؤ۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں آج کا جو نام ہے اس کو عملی زندگی میں اپلائی کرنے کی توفیق دے، ہمیں فساد سے بچائے، لڑائی جھگڑوں سے بچائے، اور اللہ تعالیٰ ہماری زبان کو ہمیشہ اپنے ذکر سے تر رکھے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما